حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں سے معراج شریف کی شروعات فرمائے اور کہاں جا کر کے امامت فرمائے اور کہاں تک گئے، کون سے نبی سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر کس سے ہوئی، دوسرے آسمان سے کس سے، تیسرے آسمان پہ کس سے، چوتھے آسمان پہ کس سے، پانچویں آسمان پہ کس سے، چھٹے آسمان پہ کس سے، ساتویں آسمان پر کس سے، ان کے بعد کچھ باتیں کیا بات ہوئی اور کتنے دیر کہاں کیا کیے۔ آؤ میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ جو تحقیق کی ہوئی بات، جو صحیح حدیث صحیح عبارتوں کے تحت نکلتی ہے، اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے میں حاضر ہوتا ہوں۔ آؤ پیارے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے معراج شریف کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہ بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ شریف سے، بیت الحرام شریف سے یعنی مسجد حرام سے آپ کے معراج شریف کی شروعات ہوئی، اور رات کے چند لمحہ میں آپ اس بیت الحرام شریف سے، مسجد حرام شریف سے گئے مسجد اقصیٰ تک یعنی بیت المقدس تک، اور بیت المقدس میں پہنچ کر اپنی سواری براق کو بیت المقدس کے باہر، جیسے اور انبیاء اکرام جس انداز سے، جس شان سے باندھتے تھے، اسی شان سے اس براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھے اور انبیاء اکرام کو پڑھائے، اور آپ نے سب انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ ان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ مذہب اسلام کہ نماز دینے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز، یہ سرائے سابقہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہی 2 رکعت تھی، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت میں 2 رکعت سب نبیوں کو پڑھائے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد وہاں سے جیسے نکلے بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ جانے کے بعد دروازے میں دستک دے اور کہا کہ دروازہ کھولو، اے نگہبان آسمان دروازہ کھولو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ادھر سے یہ آواز دیا کہ آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کے ساتھ کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب انہوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے بلایا ہے۔ ان کے بعد پھر دروازہ کھولا گیا۔ ان کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چڑھے اور داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد وہاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے شان کے مطابق وہاں پہ تھے، اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بھیٹ کیے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، فرحبا یعنی مرحبا مرحبا، یہ خوش آمدید ویلکم کہہ رہے تھے۔ ان کے بعد پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دوسرے آسمان پر چلے۔ دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح کے الفاظ کہا، اور اس کے بعد ادھر سے بھی وہی آواز آئی، من انت، آپ کون اور آپ کے ساتھ کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہی الفاظ کو دہرایا کہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد وہاں پر پھر داخل ہوئے دوسرے آسمان پر۔ وہاں دوسرے آسمان پر جیسے داخل ہوئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت زکریا علیہ السلام دونوں مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھلائی کی دعا کی۔ اس کے بعد وہاں سے ملاقات کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے۔ وہاں بھی اسی طرح کے الفاظ کہا اور دروازہ کھولا گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں جب داخل ہوئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ دنیا میں ان کے خوبصورتی کا مثال نہیں ملتی ہے، خوبصورتی جو حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، وہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وہاں سے ملاقات کے بعد کیا ہوا پیارے مسلمانوں؟ اس کے بعد جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, फरहबा, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद, मरहबा। उसके बाद वहाँ और दुआ की आपके घर में, दाली, हदीसों में आया है दाली, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई की, खैर की दुआ की। उनके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चौथे आसमान के तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चले गए। उसके बाद चौथे आसमान पे भी उसी अल्फाज, उसी सेंटेंस को दोहराया, रिपीट किया। उसके बाद फिर वो फरिश्ता उसको दरवाजे, चौथे आसमान के दरवाजे को खोलने के बाद जैसे वहाँ पे दाखिल हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम दस्त बस्ता कह रहे थे, फरहबा फरहबा, यानी मरहबा मरहबा कह रहे थे, वेलकम, स्वागतम कह रहे थे। उनके बाद आपके हक में इद्रिस अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की। वहाँ से मुलाकात के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को लेकर के पांचवें आसमान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ भी इसी अल्फाज, इसी सेंटेंस को दोहराता रिपीट करता है। उनके बाद फिर वो पांचवें आसमान के निगाहबान उस दरवाजे को खोलता है। खोलने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हारून अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे होते हैं, फरहबा दाली, फरहबा दाली, यानी मरहबा मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागतम, और आपके हक में भलाई की दुआ की कि अल्लाह ताला आपको खैर आफियत अता फरमाए। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के बाद फिर छठे आसमान पर चले जाते हैं। छठे आसमान के पर जाकर वैसी तरह दस्तक दिया जाता है। उसके बाद वह अल्फाज को, वो तमाम सेंटेंस को रिपीट करते हैं। उसके बाद फिर दरवाज़ा खोला जाता है। उनके बाद वहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है और मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कहते नजर आते हैं, फरहबा दाली, यानी मरहबा मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, और आपके हक में खैर व बरकत की दुआ की। उनके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मुलाकात के बाद सातवें आसमान की तरफ जाते हैं। सातवें आसमान पर जाने के बाद फिर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी अल्फाज, उसी सेंटेंस, उसी जुमला को रिपीट करते हैं और वहाँ के जो निगाहबान होते हैं वो भी फिर उसको करके दरवाज़ा को खोलते हैं। खोलने के बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं, दाखिल होते हैं, तब वहाँ दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए हैं, टेक लगाए हुए हैं, और टेक लगाकर यही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं, फरहबा दाली, फरहबा दाली, यानी मतलब ये है कि वेलकम, स्वागतम, ये खुश आमदीद, मरहबा मरहबा, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर व बरकत की, भलाई की दुआ की। उनके बाद वो बैतुल मामूर एक ऐसी जगह है कि जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। उनका नंबर क़यामत तक दोबारा नहीं आता। वो 70,000 फरिश्ते का हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते की जमात आती है। उनके बाद उनका नंबर क़यामत तक नहीं आता है। उनके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फिर वहाँ से आगे निकलते, मुलाकात करके सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचते हैं। वह बेरी के दरख्त जहाँ झंडे के निशान के शक्ल में है। उनके बाद जैसे वहाँ पर जाते ही हर जगह तो जिब्राइल साथ साथ में जा रहे थे, और वहाँ जब प्यारे आका कदम बढ़ा रहे हैं तो जिब्राइल का कदम रुक जाता है। जिब्राइल अपने कदम को रोक लेते हैं। प्यारे आका ने उसी टाइम कहा, ए जिब्राइल, आगे क्यों यहाँ पे कदम रोक ले? इतनी दूर से ये पहले आसमान से सातवें आसमान तक, इस सिदरा तक आए, लेकिन कदम को नहीं रोके, लेकिन इस बेरी के दरख्त के पास आते ही कदम को रोक ले रहे हो, लेकिन वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे में जर्रा बराबर भी गया, बाल बराबर भी गया तो मेरे पर जल करके राख और खाक हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक लाना मेरा काम था और इससे आगे जाना आपका काम है और बुलाना आपके महबूब का काम है। उससे आगे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजावुज़ किए, उससे आगे तशरीफ़ ले गए, उससे आगे तशरीफ़ ले गए, ये रहे ले गए। उनके बाद फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक परवरदिगार के शान के मुताबिक उनके दीदार से मुशर्रफ हुए। उनके बाद फिर पूरे दुनिया के जन्नत दोजख, जहाँ जो चीज़ जो होने वाले, पूरी दुनिया के गश्त कर लिए, और आपको आपके खुदा ने इनाम और गिफ्ट के तौर पर 50 वक्त की नमाज अता फरमाए कि महबूब गिफ्ट में दीदार से मुशर्रफ हुए। सब नबी को अलग अलग हर चीज़ें दिए हैं, लेकिन तुझे महबूब लो मैं 50 वक्त की नमाज देता हूँ, नमाज दे रहा हूँ। 50 वक्त की नमाज दिए। उनके बाद जिब्राइल, उनके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिटर्न आकर के 7वां आसमान पे से 6ठे आसमान पे आए, मूसा अलैहिस्सलाम से दीदार के फिर मुलाकात किए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی نبی کو معراج ہوئی سب کو الگ الگ پاک پروردگار نے کوئی نہ کوئی گفٹ عطا کیا. آپ کو بھی آپ کی امت کے لیے کوئی گفٹ دیا ہے, آپ کی امت کے لیے بھی کچھ ہاتھ میں دیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خدا نے میرے امت کے گفٹ, میرے امت کے لیے گفٹ اور تحفہ یہ دیا ہے 50 وقت کی نماز. اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دماغ کا جغرافیہ گھومنے لگتا ہے, جغرافیہ چین نظر آنے لگتا ہے. آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو آزما چکا ہوں کہ 2 رکعت ہماری امت نماز نہیں پڑھتی تھی دن رات سے, لیکن ان کی امت 50 وقت تک کی نماز کیسے پڑھ لے گی. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ آزمائش والی بات ہے, میں آزما چکا ہوں اپنی امت کے. آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے کہ یہ 50 وقت تک کی نماز ادا کرے. آپ اپنے خدا کے پاس جائیے ریٹرن اور کم کروا کے تخفیف کروا کے لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جانے کے بعد جب وہاں حاضر ہوئے اور عرض کیا, دریافت کیے, تو پاک پروردگار عالم نے 5 وقت کے گھٹا دیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے. اسی طرح ایک کے بعد دیگرے آپ 9 بار کنٹینیو جاتے رہے, اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے, اور آپ کا پروردگار آپ کے اس تحفہ کی تعداد گنتی کو کم کرتے گئے. لیکن اس تحفہ, اس گفٹ کا جو مرتبہ, اس گفٹ کی جو عزت, اس گفٹ کی جو فضیلت, اس گفٹ کی جو رفت, اس گفٹ کی جو بلندی, اس گفٹ میں جو ثواب, اس گفٹ کا جو ثواب, اس گفٹ میں چھوڑنے کا جو عذاب, اس گفٹ سے جو فائدہ, اس گفٹ جو لابھ تھا صرف 50 کا تھا, لیکن کم کرتے کرتے آپ کے اوپر 5 چھوڑ دیا. ان کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے موسیٰ علیہ السلام سے اتر کر کے ملاقات کرنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بتائیے کیا حال ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے کہا اب یہ کہ 5 وقت کی نماز بچی ہے, اور میرا پروردگار نے کہا یہ آپ کے امت کے لیے ہے اور یہی گفٹ ہے, اور لیکن یہ تعداد میں کم ہے, لیکن ان کا ثواب اور ان کا جو مرتبہ اور قیمت صرف 50 کا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہا کہ ہماری امت 2 رکعت نہیں پڑھتی تھی پورے دن رات میں, اور یہ آپ کی امت یہ 5 وقت کی کیسے پڑھ لے گی دن رات سے, کہ ہمارا تو 2 نہیں پڑھتے تو آپ کی 5 نہیں پڑھ پائے گی, آپ پھر جائیے. تب میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ اب میں دوبارہ اس پروردگار کے بارگاہ میں مجھے جانے سے, اس لیے کہ کوئی بھی انسان ایک چیز میں تخفیف کرانے کے لیے, ایک چیز میں کمی بیشی کرانے کے لیے ایک سے 2 Incoming voice call from Savannah Nagali on Sim 2.